نماز کے واجبات کی طرف آ رہے ہیں۔ نماز کے واجبات، اگر واجب کوئی چھوٹ جائے نا نماز کے اندر اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، تلاوت کے علاوہ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو ایسے شخص کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تلاوت کے علاوہ، یہ میں بتاتا ہوں مطلب کیا ہے اس کا۔ تو تلاوت کے علاوہ کا اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو ایسے شخص کے اوپر کیا لازم ہو جاتا ہے بھائی؟ سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تلاوت کے علاوہ کا مطلب یہ، تلاوت اگر کسی شخص نے کی، مثال کے طور پہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ فلق کی تلاوت کی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اب اس کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورۃ الناس آتی ہے، قل اعوذ برب الناس۔ تو آپ کے اوپر واجب تھا کہ آپ سورہ فلق کے بعد سورہ ناس پڑھتے، ٹھیک ہے، بعد والی سورت پڑھتے، مگر آپ نے کیا کیا؟ سورہ فلق کے بعد پیچھے کی جانب چلے گئے، سورہ اخلاص پڑھ دی، تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ دی، اذا جاء پڑھ دی، قل یا ایھا الکافرون، الٹا چلے گئے۔ تو یہ الٹا قرآن پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ یہاں پر بھی واجب چھوٹ گیا، واجب کیا تھا کہ آگے کی جانب جائے اور یہ چلے گیا پیچھے کی جانب، مگر اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ تو تلاوت کا واجب چھوٹ جانے کا مطلب یہ ہے، مگر اس کے اوپر توبہ ہے اگر جان بوجھ کر اس نے واجب کو چھوڑا ہے۔ اگر غلطی سے ہو گیا تو پھر مسئلے والی بات نہیں ہے، پھر اس کے اوپر توبہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بھی بات سنیں، میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ واجب چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، اب پڑھنی تھی اس کو، سمجھ لیں ہم سورہ کافرون کی طرف آتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کو کون سی سورت پڑھنی تھی بھائی؟ اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیتا، تبت یدا پڑھ لیتا، قل هو اللہ، آگے کی جانب۔ اب اس نے غلطی سے پڑھنی اس کو اذا جاء تھی، اس نے پڑھ لی انا اعطینا، سورہ کافرون سے پیچھے آتی ہے انا اعطینا۔ اب یہ بات سمجھیے گا، اگر اس نے یوں پڑھ لیا نا انا، اب اس کو یاد ہے میں نے تو اذا جاء پڑھنی تھی، تو اب یہ انا پڑھنے کے بعد اذا جاء کی طرف نہیں جا سکتا۔ اب اس کے اوپر یہ بات واجب ہے کہ جو شروع کر چکا اب اسی کو پورا کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو شروع کر غلطی کر چکا، پیچھے نہیں جانا تھا، آگے کی طرف جانا تھا، غلطی سے پیچھے والی شروع کر دی، ایک حرف بھی پڑھ لیا نا تو اب اسی کو پورا کر، اب آگے کی جانب نہیں آئے، ورنہ اور گناہ اس کے اوپر چڑھ جائے گا۔ بات سمجھ رہے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کا۔ پتہ چلا آپ بولے میں نے تو آگے والی پڑھنی تھی، پیچھے والی شروع کر دی غلطی سے، تو پھر دوبارہ آگے آ گیا، یہ تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت ملانا۔ مسئلہ سمجھیں، دیکھیں ایک ایک مسئلے پر توجہ رکھیے گا، ورنہ بعض اوقات مسئلہ ہم سنتے ہیں نکل جاتا ہے ذہن سے۔ توجہ رکھیں گے نا آپ کو انشاءاللہ آئے گا۔ فرض نماز ہوتی ہے نا، فرض نماز کی جو پہلی اور دوسری رکعت ہوتی ہے، چلیں اس کو یوں کر لیں، فرض نماز کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صرف سورہ فاتحہ، سورت نہیں ملاتے، صرف سورہ فاتحہ۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری اور چوتھی، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی ساری نمازوں کی ساری رکعتوں میں، فرض کی پہلی دوسری رکعت میں، سنتوں کی پہلی دوسری تیسری چوتھی رکعت میں، وتر کی پہلی دوسری تیسری رکعت میں، نفل جتنے بھی پڑھ رہے ہیں ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ کہاں پر واجب نہیں ہے؟ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت، یہ مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، بعض اوقات بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار میں نے تو فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد غلطی سے سورت پڑھ دی، اور ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، غلطی سے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ دی۔ تو یہ مسئلہ بھی سن لیں، اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت وہ امام کے لیے، اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو امام صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت نہ پڑھیں۔ ان کو سورت پڑھنا ہوتا ہے مکروہ تنزیہی، ناپسندیدہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر نمازیوں کے اوپر گراں گزرتا ہے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اتنی دیر کھڑے ہونے سے، تو پھر مکروہ تحریمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام کا مسئلہ۔ مقتدی نہیں بلکہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟
کیونکہ جب اکیلے نماز پڑھیں گے تو آپ قرات کریں گے اتنی آواز سے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. جب بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا افضل ہے. مطلب یعنی اس کو چاہیے کہ وہ چاروں رکعتوں میں سورت ملا لے. پہلی اور دوسری رکعت میں تو سورت ملانا واجب تھا، مگر تیسری چوتھی میں اگر نہیں ملائی تو مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. مگر فضیلت کس میں ہے کہ سورت کو ملا لے تو زیادہ ثواب مل جائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیسری چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. نہیں بھائی، سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے، افضل ہے کہ بلکہ ملا لے تیسری چوتھی رکعت میں سورت کو. الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، اگر کسی نے سورت پہلے پڑھ دی اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی تو یہ کیا تھا؟ واجب چھوٹ گیا. الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا. الحمد شریف اور سورت کے درمیان فاصلہ نہ ہونا، یعنی کسی شخص نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین کو کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مکمل ہو گئی. اب ہم پڑھتے ہیں آمین، پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت پڑھنے کے لیے. آمین اور بسم اللہ کے علاوہ اور کچھ نہ کہنا، بسم اللہ اور آمین کے علاوہ اور کچھ نہ کہنا. اگر اس نے آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں داخل کر دی تو سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. یا اس نے ایسے کر دیا کہ آمین اور بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد سوچ رہا ہے بھائی کون سی سورت پڑھوں. اگر اس سوچنے میں ایک رکن کی مقدار وقت گزر گیا، ایک رکن کیا ہوتا ہے؟ 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار. اتنی دیر اگر گزر گئی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ سورت سوچ ہی ہے کون سی پڑھوں، تو اگر اتنا وقت گزر گیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اس کے اوپر کیا لازم ہو جائے گا؟ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی سورت پڑھنی ہے، نماز سے پہلے یہ دیکھ لے. ٹھیک ہے، اس چیز کے بارے میں آپ کو خبر ہونی چاہیے. اچھا، قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، کہ ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا. آپ نے ایک سجدہ کمپلیٹ کیا، ایک سجدے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں نا اس کو جلسہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اصطلاحیں یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. بعض اوقات بندے سے پوچھو بھائی وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ بھائی وضو کے 4 فرائض ہیں. بھائی پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا. بھائی کہاں سے کہاں تک؟ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک. او بھائی یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک کو بولتے کیا ہے؟ بھائی ہاتھ کہاں تک دھونا ہے؟ یہاں سے لے کے یہاں تک. او بھائی اس کو بولتے کیا ہے یہاں سے یہاں تک کو؟ آپ کو اصطلاحیں پتہ ہی نہیں ہوں گی تو پھر پاؤں کہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک دھوئے. بھائی اس کو کیا بولتے ہیں؟ اصطلاحیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں کہ اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں. تو ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ بولتے ہیں. اسی طرح کسی سے پوچھو نا بھائی رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بہت آسان ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں. او بھائی سمیع اللہ لمن حمیدہ تو اس میں پڑھتے ہیں، اس کو بولتے کیا ہے؟ جو کھڑے ہونے والی حالت ہے اس کو بولتے ہیں قوما. یہ اصطلاحیں یہ معلوم ہونی چاہیے آپ کو، یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. ہم نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا؟ چلو آپ بتاؤ یار، کوئی غیر مسلم کا کام ہے کیا؟ یہ مسلمانوں کا کام ہے نا یار، ہمیں تو آنی چاہیے یہ چیزیں. خیر، تو ایک سجدہ کرنے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا. سجدہ کرنے میں لیٹ نہیں کرنی. آپ نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے جلسے میں اتنی دیر نہیں لگا دینی کہ وقت زیادہ گزر جائے. اگر زیادہ وقت گزر گیا تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آ جائے گا. یہاں پر بھی یہی ہے، 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر یہ بیٹھ گیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم. کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ 1 سبحان اللہ کہنے کی مقدار. اور جلسے کے اندر یہ ہے کہ یہ پڑھ لے رب اغفر لی. کیا پڑھ لے؟ رب اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما. تو یوں اس کو ثواب بھی مل جائے گا اور جلسے میں بیٹھنا جو 1 سبحان اللہ کہنے کی مقدار تھا یہ بھی مکمل ہو جائے گا. تو ایک سجدہ کرنے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا. اچھا، اس کے بعد تعدیل ارکان. دیکھیں تعدیل ارکان یہ بھی ایک اصطلاح ہے، ٹرمز یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تعدیل ارکان کسے بولتے ہیں؟ رکوع، سجود مطلب 2 سجدے، قوما اور جلسہ. یہ 4 چیزیں آپ نے ذہن میں بٹھانی ہیں کہ تعدیل ارکان کسے بولتے ہیں. رکوع، سجود، قوما اور جلسہ. قوما میں نے بتا دیا جو آپ کھڑے ہوتے ہیں رکوع کرنے کے بعد، جس میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے اس کو قوما بولتے ہیں. اور جلسہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب بندہ بولے میں نے جا کے سنا بھائی جلسے کی باتیں کر رہے تھے، وہ والا جلسہ نہیں ہے بھائی، یہ وہ والا جلسہ نہیں ہے، یہ نماز کا جلسہ ہے. تو جلسہ ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا، یہ جلسہ. ٹھیک ہے،
تو یہ تعدیل ارکان. اچھا اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں تعدیل ارکان کے اندر ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. اب ہمارے یہاں پر عام طور پر جو نماز پڑھنے کا انداز ہے نا، امام کے ساتھ پڑھیں گے تو قاعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو. اب اس کے اندر ایک مسئلہ درپیش آتا ہے. دیکھیں اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو پھر 2 قاعدے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قاعدہ اولا جو دوسری رکعت کے بعد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ. اب جو قاعدہ اولا ہوتا ہے نا، اگر یہ کسی بندے نے چھوڑ دیا تو اس کی کیا کنڈیشن بنے گی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ رکھیے گا. اگر قاعدہ اولا نہ کیا، غلطی سے کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، قاعدہ اولا نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا، تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ صاف کر. مسئلہ سمجھا بھائی؟ آپ نے دوسری رکعت میں کیا کرنا تھا؟ دوسری رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد بیٹھنا تھا. آپ نے غلطی سے کیا کیا؟ آپ کھڑے ہو گئے. جب تک آپ نے اس تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا نا، تو آپ کیا کرو؟ سجدہ نہیں کیا کا مطلب ابھی قیام میں ہی آپ یا رکوع میں چلے گئے یا قومے میں آ گئے. سجدہ نہیں کیا اس سے پہلے اگر آپ کو یاد آ گیا نا، تو آپ دوبارہ قاعدے میں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے، التحیات مکمل کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ، نماز پوری کرو، آخر میں سجدہ سہو کرو، نماز ہو جائے گی. اگر آپ نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، کیا کر لیا آپ نے؟ تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، تو پھر اس صورت کے اندر بھی یہی ہوگا کہ آپ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے یہ بات شروع میں ہی سن لی تھی کہ واجب چھوٹنے سے سجدہ سہو اس کی تلافی کر دیتا ہے. تو آپ نے سجدہ سہو کیا آخر میں، تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. مگر آپ کو کیا چاہیے تھا کہ اگر تیسری کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو کیا کریں گے بھائی؟ بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھ کر پھر کھڑے ہوں گے اور اس طرح نماز کو مکمل کر کے سجدہ سہو کریں گے. اب مسئلہ سنیں. دوسرا مسئلہ، اگر کسی بندے نے قاعدہ اخیرہ، آخری قاعدے کے اندر کسی شخص نے یہ قاعدہ اخیرہ کر لیا، التحیات مکمل کی، قاعدہ اخیرہ تھا، غلطی سے کھڑا ہو گیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ درود پاک پڑھ کر سلام پھیرے نا بھائی. غلطی سے کیا کیا اس نے؟ کھڑا ہو گیا. اب کیا صورت بنے گی؟ تو یہاں پر بھی یہی کنڈیشن بنے گی کہ اگر، کیونکہ یہ ایکسٹرا رکعت پڑھ رہا ہے، نماز تو اس کی مکمل ہو چکی ہے، آخری قاعدہ چل رہا ہے، یہ بھول گیا ہے، اب یہ کھڑا ہوا، جب تک اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، یہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا نا غلطی سے، 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو، لوٹ آئے، قاعدے میں بیٹھ جائے، التحیات پڑھے، سجدہ سہو کرے، نماز کو مکمل کرے، ہو جائے گی. نہیں، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا؟ اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب کیا کرے؟ تو اب اس کے لیے میرے بھائی حکم یہ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ 6ٹھی رکعت ملائے. کیا کرے گا وہ؟ 6ٹھی رکعت ملائے. دوبارہ بتا رہا ہوں مسئلہ، توجہ سے سنیں. 4تھی رکعت مکمل کی، قاعدہ اخیرہ، التحیات مکمل کی، غلطی سے 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا. اب جب اس کو یاد آ گیا نا سجدہ کرنے سے پہلے تو کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل. اگر یاد نہیں آیا، سجدہ کر لیا 5ویں کا، پھر یاد آیا ارے یہ تو 5ویں پڑھ رہا ہوں، تو اب یہ ایسا کرے کہ 5ویں بھی مکمل کرے، 5ویں مکمل کرنے کے بعد اب 6ٹھی بھی ملائے اس کے ساتھ، 6ٹھی بھی اس کے ساتھ ملائے. تو یہ 6 رکعتیں ہوئی، آخر میں سجدہ سہو بھی کرے، آخر میں سجدہ سہو بھی کرے، نماز اس کی مکمل ہوئی. 4 رکعت فرض میں شمار ہو جائیں گے، 2 رکعت نفل میں شمار ہو جائیں گے. مگر ایک مسئلہ ایسا ہے کہ پوری کی پوری نفل ہی ہو جائے گی، فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. وہ دوسرا مسئلہ بیان کرتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کلیئر ہے؟ اگر 4تھی رکعت میں قاعدہ ہی نہیں کیا اس نے، بھائی قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ فرض ہے. قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ فرض ہے. اس نے قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں، سجدے کیے، غلطی سے 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا. پہلی صورت میں قاعدہ اخیرہ کیا تھا، فرض ادا کر لیا تھا. اب یہاں پر اس نے یہ کیا کہ قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا. اب جب تک یاد، سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، وہی والی کنڈیشن، بیٹھ جائے، سجدہ سہو کرے اور نماز کو مکمل کرے. 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، پھر بعد میں یاد آیا، تو اب یہاں پر 6ٹھی ملائے،
اور چھٹی ملانے کے بعد آخر میں سجدہ سہو بھی کرے، نماز مکمل کرے، یہ 6 کے 6 نفل ہو گئے، فرض دوبارہ ادا کر۔ کیوں بھائی نفل کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے ہوئے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اس نے، فرض چھوڑ دیا نا، فرض چھوڑنے کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو دونوں صورتوں میں فرق ہے، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دونوں سلام پھیرتے وقت لفظ السلام کہنا واجب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو لفظ یہ ہوتا ہے نا السلام، یہ واجب، علیکم ورحمۃ اللہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ السلام کا لفظ کہنا یہ واجب ہے۔ وتر میں تکبیر قنوت کہنا، وتر میں تکبیر قنوت کہنا۔ اب تکبیر قنوت ہم کیا کہتے ہیں؟ وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ مکمل، تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے تکبیر، سورہ فاتحہ مکمل کی، سورت مکمل کی، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہم انا نستعینک و نستغفرک۔ تو یہ جو تکبیر کہنا تھا نا یہ واجب تھا۔ اچھا، آپ تکبیر کہنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ ہاتھ اٹھانا کیا ہے بھائی؟ دیکھو یہ مسئلے پتہ ہے کیا ہے؟ آپ بولو گے یار سنت ہے، چلو مسئلہ، میں آپ کو اس وجہ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سنت کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوگا نا، جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص نے سورت مکمل کرنے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ اکبر کہا ہاتھ باندھے باندھے، اور اللہم انا نستعینک دعائے قنوت شروع کر دی مکمل، اور یہ بولے گا سجدہ سہو تو لازم نہیں ہوگا، ہاتھ نہیں اٹھائے تھے میں نے۔ تو اگر اس کو پتا ہوگا نا یہ سنت ہے، تو پھر اس کو پتا ہوگا سنت چھوٹنے سے تو سجدہ سہو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایزی ہو جائے گا یہ۔ تو ہاتھ اٹھانا کیا ہے بھائی؟ سنت ہے، اور تکبیر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ہاتھ اٹھانا سنت، تکبیر کہنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے تکبیر نہیں کہی تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت کہنا، دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، سورت مکمل کی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت مکمل کی، سورت مکمل کرنے کے بعد غلطی سے رکوع میں چلا گیا، اب رکوع میں چلا گیا نا، تو اس کو بھلے سے رکوع میں یاد آ جائے کہ میں نے تو دعائے قنوت نہ پڑھی، واپس نہیں لوٹے، رکوع میں ہی رہے، نماز مکمل کرے، سجدہ سہو کرے، نماز درست ہو جائے گی، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، دعائے قنوت نہیں آتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے بتایا تھا جیسا پچھلی بار، دوبارہ ریمائنڈ کر دیتا ہوں۔ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ یوں کہے گا، دعائے معصورہ پڑھ لے گا۔ دعائے معصورہ جو قرآن و حدیث میں دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ تو عام طور پر امام کے پڑھتے پڑھتے بھی بندے کو یاد ہو جاتی ہے، تو یہ دعا پڑھ لے پوری۔ یہ نہیں آتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور بھی دعائیں معصورہ یہ پڑھ لے۔ یہ بھی یاد نہیں ہے کسی کو تو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، یہ دعائے قنوت کے، یعنی کہ یہ بھی دعا ہے رب اغفر لی، تو یہ اس کا واجب ادا ہو جائے گا، نماز اس کی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر افضل کیا ہے؟ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ دعائے قنوت پڑھنی ہے، دعائے قنوت پڑھنی ہے، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ خیر، آگے واجب کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا عیدین کی 6 تکبیریں کہنا۔ بھائی عید کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور ان 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب نیت کرتے ہیں زائد 6 تکبیروں کے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد ایکسٹرا، زائد مطلب ایکسٹرا 6 تکبیروں کے۔ تو یہ 6 تکبیریں کب پڑھی جاتی ہیں؟ 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت۔ یہ جو 6 تکبیریں یہ واجب ہے کہنا، امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی، دونوں کے لیے۔ عیدین کی جو تکبیریں ہوتی ہیں، عید کی نماز کے اندر جو رکوع کی تکبیر ہوتی ہے، اچھا رکوع کی جو نارمل تکبیر ہوتی ہے نا عام نمازوں میں، یہ سنت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سنت۔ عید کی نماز میں جو دوسری رکعت کا رکوع ہے نا، عید کی نماز میں دوسری رکعت کا رکوع، اس کی تکبیر واجب ہے۔ اس کی تکبیر کیا ہے؟ امام صاحب بھی کہیں گے، مقتدی، امام صاحب تو کہتے ہیں مقتدی بھی کہے گا، واجب ہے، نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی رکعت کی جو تکبیر ہے یہ تو سنت ہے، کہنی تو یہ بھی چاہیے تھی، نہیں کہی تو نماز ٹھیک ہے۔ دوسری والی تکبیر اس کو کیا ہے؟ کہنا لازم ہے، وہ بھی اگر اس نے نہیں کہی تو گناہ گار ہوگا، مگر نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام کے ضمن میں نماز پڑھا، امام نے بھی اس کی نماز کو اپنے ضمن میں لیا، نماز ہو جائے گی، گناہ گار ہوگا۔ تو دوسری عید کی نماز کی جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس کی تکبیر رکوع یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے سجدہ سہو کرنا تھا
اور غلطی اس سے ایک اور یہ ہو گئی ہے کہ نماز مکمل کر لی، سجدہ سہو نہیں کیا، اب کیا کریں بھائی؟ اب اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ نماز مکمل کر چکا ہے، دونوں سلام بھی پھیر چکا ہے، تو اب اگر یہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے یا ابھی مسجد سے باہر نہیں ہوا ہے یا کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو نماز کو توڑ دینے والا ہو، کسی سے گفتگو نہیں کی، بات چیت نہیں کی، وہیں بیٹھا ہوا ہے اور اچانک سے اس کو یاد آیا نماز مکمل کرنے کے بعد، سلام پڑھنے کے بعد، میں نے تو سجدہ سہو کیا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ یہ 2 سجدے کرے، پھر آ کر بیٹھے، التحیات درود پاک پڑھے، سلام پھیر دے، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز سری ہو یا جہری ہو، سری سے مراد جس میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، جہری سے مراد جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، تو یہ دونوں نمازیں جب آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت والی نماز، سب میں امام کے ساتھ جب آپ پیچھے کھڑے رہیں گے تو قیام کی حالت میں آپ نے خاموشی کھڑے رہنا ہے، قیام کی حالت میں آپ نے خاموش کھڑے رہنا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار ہم جب امام صاحب سری نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی جس میں جیسے ظہر اور عصر وغیرہ، تو اس میں مقتدی بھی قرات کرے گا، ایسا نہیں ہے بھائی، آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ، تو وہ سری ہو یا جہری ہو، آپ نے قیام میں یعنی قرات کی حالت میں خاموش ہی کھڑا رہنا ہے، امام صاحب جب قرات کریں چاہے وہ اونچی آواز سے ہو چاہے وہ آہستہ آواز سے ہو، تو اس میں پھر بسم اللہ پڑھنے کی کنڈیشن ہی نہیں بنے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی نے کسی رکعت کا سجدہ چھوڑ دیا، کسی نے کسی رکعت کا سجدہ چھوڑ دیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ بھائی آپ نے کرنے تھے 2 سجدے، کتنے سجدے کرنے تھے؟ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں نا، 2 سجدے کرنے تھے، غلطی سے 1 کر دیا، غلطی سے 1 کر دیا، اب کیا حکم ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آخری رکعت میں 3 سجدے کرے، آخری رکعت میں 3 سجدے کرے اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کرے، آخر میں سجدہ سہو بھی کرے، اور اس طرح یوں اپنی نماز کو مکمل کرے تو نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح تشہد کا ایک ایک حرف پڑھنا واجب ہے۔ تشہد کسے بولتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات، اس کا ایک ایک حرف پڑھنا کیا ہے؟ اب آپ نے یہ مسئلہ سنا کہ قاعدہ اولیٰ کے اندر مقتدی کو تشہد کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا، قاعدہ اولیٰ میں مقتدی کو، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو تشہد کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا، یعنی کہ درود پاک نہیں پڑھنا، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے جب بھی درود پاک نہیں پڑھنا۔ یہ تفصیل بتا دی کہ کہاں کہاں پڑھنا ہے، کہاں کہاں نہیں پڑھنا۔ اب کوئی شخص ہے مقتدی اور اس کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہیں، اس کو کیا بولیں گے اصطلاح میں؟ مسبوق۔ کیا بولیں گے؟ مسبوق۔ تو مسبوق اگر آخری رکعت میں ہے، قاعدہ اخیرہ ہے، تو اب اس کی ہو جاتی ہے تشہد مکمل، اور امام صاحب نے تو درود پاک پڑھنا ہوتا ہے۔ بھائی اس کی اگر کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں تو اس کے لیے تو وہ آخری قاعدہ نہیں ہے نا، بات سمجھیں؟ جو بندہ کچھ رکعتیں نکلنے کے بعد آیا وہ مسبوق کہلاتا ہے، اور جب امام کا آخری قاعدہ ہو تو اس کا تو آخری قاعدہ نہیں ہوگا نا، اس کی تو کچھ رکعتیں نکلی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ درود پاک پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اس مسئلے کو سمجھے۔ تو بھائی وہ شخص بھی درود پاک نہیں پڑھے گا، درود پاک نہیں پڑھے گا، حالانکہ امام تو پڑھ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ کیونکہ اس کا آخری قاعدہ نہیں ہے، یہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ اس کا آخری قاعدہ نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، وہ سمجھتے ہیں پڑھنا ہوگا درود پاک، یہاں نہیں پڑھنا ہوتا، کیونکہ اس کا آخری قاعدہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں بھائی؟ تشہد پڑھ کے کیا خاموش بیٹھے رہیں؟ کیونکہ امام نے تو درود پڑھنا ہوتا ہے، ٹائم لگے گا۔ تو فرمایا سب سے پہلے تو وہ یوں کرے کہ تشہد ہی اتنا آہستہ آہستہ پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے تک اس کی مکمل ہو، امام سے پڑھنے میں تھوڑی سپیڈ کم رکھے، یعنی امام کا درود بھی ہو جائے، تشہد بھی ہو جائے، تمہاری خالی تشہد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ پڑھے۔ اچھا بھائی، تشہد پہلے ہی مکمل ہو گئی،
ابھی وقت باقی ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو کیا کرے؟ تو فرمایا اس کو چاہیے کہ کلمہ شہادت پڑھ لے۔ کیا پڑھ لے؟ اشہد، دوسرا کلمہ ہوتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، پڑھ لینا بہتر ہے۔ اب تشہد پڑھ کے خاموش بیٹھے ہوئے، تو خاموش بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کچھ پڑھ لے۔ درود نہیں پڑھ سکتے، درود نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کا تو سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔